السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از محمد شریف اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل رمیبس اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ النصر کی۔ اسلامی اصطلاح میں نصر کے مراد ہے مدد کرنا۔ جس طرح سورہ فاتحہ نزول کے لحاظ سے سب سے پہلی مکمل صورت ہے، اسی طریقے سے سورۃ النصر نزول کے لحاظ سے آخری صورت ہے، مطلب اس کے بعد کوئی مکمل صورت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، پہلی آیت کا ترجمہ۔ دوسرا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح کیجیے، یقیناً اللہ توبہ کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ در حقیقت سورۃ النصر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب انہیں مکہ مکرمہ پر فتح حاصل ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف فتح مکہ بلکہ ان کو یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ اب آپ کا وصال کا وقت آنے والا ہے، اب اپنے آپ معبود حقیقی سے جا ملیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں اس سورے میں موجود ہیں۔ در حقیقت جب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹ اللہ پاک یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ جب فتح حاصل ہو جائے، لیکن یہاں پر اللہ نے پہلے الفاظ استعمال کیا مدد کا، یعنی کہ جو بھی کام جس میں ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے یا ہم کسی چیز پہ فتح حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو گئی، اس میں ہمارے قوت بازو کا کوئی ہاتھ ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جس نے ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اسی طریقے سے جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ بشارت دی گئی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 23 سال کا ایک طویل عرصہ اسلام اور اسلام کی سربلندی کی خاطر وقف کیا اور قید و بند کی سختیاں برداشت کی، طرح طرح کے ظلم و ستم جو ہے وہ برداشت کیے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے ان کو ایک بہترین ایوارڈ کے ذریعے نوازا گیا کہ اب جو ہے وہ اسلام، دین اسلام جو ہے وہ پورے عرب پر، پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، کیونکہ جو عرب کے قبائل تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ مطلب ان کو پروف کر کے دکھائیں گے، اپنا ملک جو ہے وہ فتح کر کے دکھائیں گے۔ تو لہٰذا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو لوگ جو ہے وہ فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ، ایک مطلب بہت زیادہ گروپوں کی تعداد میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دائرے میں داخل ہوتے رہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اس سے یہی مراد ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے تو لوگ فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی گئی، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی فتح حاصل ہو جائے، جیسے اس سورہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے تو پھر اپنے پروردگار کی مدد اور تسبیح اور حمد کیجیے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے روزمرہ زندگی کے اندر جب ہمیں کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، ہم کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہو گئی تو حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ رو پڑے تھے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں تو فتح مکہ کی نشانی ہے، بشارت دی جا رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور آپ کا جو کام ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ ثابت کیا ہے، یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اب آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اب آپ ہمیں اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت کر جائیں گے، وصال کر جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ان کی تصدیق کی۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزید وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزارا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے تقریباً 80 سے 90 دن بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو اس صورت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر کوئی کامیابی مل رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔